صلوات وانفسهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد I got you guys ready prematurely. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب النعم، نحمده على عظيم إحسانه ونهي رضاه ونوام فضله امتنان، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، راحة للعاشقين والمراد المشتاقين، شمس العارفين والسراج الصالحين، نبيه مصباح والعلم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبرائيل خادمه، والبراق مركبه، سدرة المنتهى مقامه، قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولاي الثقلين، أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. ولعنة الدائمة على أعدائهم، منكر فضائلهم، غاصب حقوقهم، ومراتبهم ومنزلتهم ومقامهم، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم، وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. As I do before I start every majlis, I just like to remind everyone I myself am not a scholar, nor am I an expert in many of the topics that we're going to look at. What I am is someone who does a bit of research, looks at what the scholars have said, and then repeats that in a way where different audiences can understand it. Says it again in a way where it might be translated from Farsi to English. It might be said in a more relatable manner. But the words I speak are not my own. The words I speak are the words of scholars, experts, all within their own field. And normally, that's all I do at the start of a majlis. But this year, it feels like we wouldn't be doing justice if we didn't take a moment just to remember all those people who in the past few months expected to see another Muharram. All those people, our brothers, friends, uncles, aunties, relatives, parents, all those people who really should have been here.
the will of Allah, the intention of Allah was that they would not be. That instead of sitting here with us, they'd be doing the Azhar somewhere else. They would be doing the remembrance of Imam Hussaini Islam in their own states, in their own world. All those people we've lost to this virus, all those people we've lost to many causes. And not just this year as well. A moment just to thank all those people who, when we were younger, they might have sat with us in a majlis. They might have sat next to us at some point, at any point. The people who remembered Imam Hussaini Islam with us, who aren't with us today, for them recite al-Fatiha with salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Al-Fatiha. Bismillah. You know, one thing I do like to do is I like to explain to you guys how I got to the topic that I've chosen, how I arrived at the decision to speak about what we're going to be speaking about. Because when we speak about the next 10 to 12 days, inshallah, and we're going to go into a lot of depth, so it's worth understanding how we got to this point. And just as a bit of insight, when somebody starts preparing for Muharram, for the Majlis, for the Ashraf, it's not a matter of we start preparing a day before or a week before. We finish one Ashraf. So for instance, last year, I was reciting quite locally to here, I was reciting in Salau in Al-Qaim mission. And once that Ashra had finished, I began thinking about the next one, preparing for the next one, starting my little bits of research, starting my little bits of observation, my mindfulness, seeing what is going on around me, and trying to figure out what to read about next year. And I was thinking, I couldn't figure out what to read about. So I left it for a little while, started watching some Netflix, the football was back on, started watching the football, started getting on with work, started getting on with my own research, things like that. Well, what should I read about? What should I read about? Couldn't think of anything. Same time again. Bit of Netflix, bit of work, bit of research. But nothing really came to. Still wondering, what should I talk about? What should I talk about? And then I realized that it had been about 4 or 5 months since Muharram had passed, and I thought, where has the time gone? By this point, normally I've already got my topic, I've started my research, I've started working on it, I've started talking to different experts and different people. But right now I still can't figure out what to speak about. And one thing I couldn't figure out is, how has time gone so fast? How has time escaped me so quickly? And the question kept coming back to me. What have I done with all this time? What have I done with all the time that has gone past since Muharram, since my last Ashra? And that's when it struck me. The answer is right there in front of me. How am I spending my time? How am I spending my life? See, in life, there's a lot of different things we have to do, depending on your age, depending on your job, depending on your different responsibilities. There's a lot of things you have to do. You've got to work. You've got to remember to socialize a little bit. You've got to learn to relax a little bit. At the same time, you've got to make sure that you don't fall behind on your studies. At the same time, you've got to make sure that you don't fall behind on your namaz or your roza or your ibadah. In days like these in Muharram, we have to take time out for Majlis, albeit for a lot of us it may be at home, but still to take the time out, it's a massive deal. And as we come across it, I'll mention a small point. That was mentioned by Al-Ghali Reza bin Ahyan, which a lot of people may be familiar with. He's one of the top scholars in Iran at the moment. He says that no matter what happens, we have some kind of regularity with Muharram every year. Be it that somebody makes sure they only wear black clothes in Muharram, be it that somebody holds a majlis in their house every Muharram, be it that somebody decides I'm going to go and give water to people this Muharram, or I'm going to give food at the Tabarruk. We have something that we do every year that's different in Muharram. He says, albeit if we're not in the Majlis, make sure that whatever it is that you do every year doesn't stop. Make sure that if you give water to people with the intention of quenching the thirst of Allah, the intention of remembering the thirst of Allah, make sure you do that this year as well. If you only wear black clothes in Muharram, make sure you do that this year as well. Just because Muharram's a little bit different this year, it doesn't mean it's not coming and going. We just have to make sure we're still a part of it. But I digress. We were talking about finding time for all the different things in life. Finding space to do everything. And it's quite difficult sometimes. Everything can get a little bit overwhelming. It can start to come on top of us.
it can start to really, really put pressure on us. And see, that's where Islam comes in with the perfect solution. That's where Islam brings for us one concept, one principle. And if we live our life by that principle, we can quite easily find the balance. We can quite easily manage our life. And what is it? It is that balance itself. It's what we call in Arabic wasatiyya, moderation. The ayah I recited before you is an ayah of Surah Al-Quran, in which Allah Azza wa Jalla says, and they are those, and he's speaking about people who he's pleased with. He said, and they are those who, when they spend money, they do not do so excessively or sparingly, but they are between both. Allah Azza wa Jalla is talking about people he's pleased with, people he's happy with. And how does he describe them? When he's talking about spending money, he says a few different things, different descriptions, but I focused on this one because we're talking about finding that balance. We're talking about wasatiyya. Allah Azza wa Jalla, he says, they find the balance. They are between the two parts. They are between those two. And it appears again and again in Islam. So, we see a lot of the time, especially with modern politics today, you see one person right on the right of the spectrum, one person on the very left of the spectrum. And they are both what you'd call what? Extremists. They are both at the extreme end of the spectrum. And you have in Islam as well. You have people who are what you would call an extremist in Islam. You have people who are what you call liberal Muslims, what they're known as nowadays. And what does Islam tell us? Where should we be? We should be balanced, in the middle of both. And see, this strips into every single part of our life. It strips into everything we do. But one thing that often comes up when we talk about finding that balance, being in the middle of the pathway, a lot of people often confuse it with compromising on your religion, compromising on parts of Islam. But see, that's not what that means. Balance isn't to compromise. It isn't to leave something behind, leave something out in order to give something else space. No, that's not what it is. Balance is to find time and space for everything that you must find time and space for. Now, when we look at it, for example, just to explain this little difference, say, for instance, any of you guys who've heard my Majlis before, I'm very football focused. A lot of my examples go through there. If someone were to say to me, for instance, that Chelsea is the best team in England, I would then turn around and say, no, Arsenal, they're the best team in England, at least in London. Arsenal are the best team. Now, see, if I were to compromise, it would be to say, you know what? Neither is better than the other. They both have good players. They both do well. But that would be compromise. That would be moving away from what is the truth, which is what? That Arsenal are the best team in England. See, that's what you call compromise. When you move away from what you do. You give something away in order to get something. You give a little and you get a little. You meet in the middle. But see, meeting in the middle and finding a balance is different. Now, if I could use the example, for instance, in fact, I was going to use the example of football, but I won't because I'm sitting on the minbar, and when you're on the minbar, you're a bit of a role model, and if I speak about football in moderation, it would be hypocritical because nothing I do with football is quite moderate. But when we look at what we actually do, for instance, this ayah that we spoke about, Allah Azza wa Jalla is talking about how we spend money. Do we spend it excessively? We don't care, we spend and spend and spend. Or do we spend it sparingly? We're very stingy, we don't give our money away, we don't spend on anything. Not on charity, not on ourselves, not on others. We keep our money to ourselves. And for people my age, around their 20s, this question that often comes up. Should I save my money right now? Or should I enjoy my 20s? Should I spend a bit of money, worry about money later and enjoy myself? And if you ask anybody who's slightly older, anybody who's lived through their 20s, they'll tell you what? It's about finding the balance. Save a little bit, enjoy yourself a little bit. Don't waste your 20s don't waste your 20s saving all your money and not having any experiences. Don't also put yourself in a position where when you come to the time where you've got responsibilities, you need a bit of money, you're stuck because you spent all your money on new adventures and new experiences. You have to find the right balance. You have to try and figure out where that balance lies. But then when we think about this balance, we have to think about where it comes into play in our life.
This moderation, how much does it really take a part or take a value in our life? You see, Islam is what we call a holistic religion. It's not for a part of our life. Islam isn't just for namaz. It's not just for our rosas. It's not just for these things. No, Islam is for our entire life. It's for everything we do. When we look at finding the balance in our life, there's a way to find moderation and extremism in every single thing we do. Be it how much we do it, be it how we do it, be it when we do it. See, for instance, how we do it. That's spending money. How do I spend my money? Do I spend it sparingly? Do I spend it excessively? How much we do it. So, for instance, I'll take the example of football. I know I'm not moderate when it comes to football. I play at least 3 times a week. It might be a bit much. To be fair, right now, there's not a lot else to do in the lockdown, so it's okay. But I do it quite a lot. How much do I do it? And then you have some people, when it comes to fitness or activities, they don't do it at all. That's the other side of the spectrum. Again, you have to find the right balance for you. Or, for instance, the food we eat. If you cut out sugar completely, for the majority of us, that wouldn't be healthy. If you cut out salts completely, for the majority of us, that wouldn't be healthy. Cut out carbs, cut out protein, it's not healthy. But then if you focus on only having salty foods or sugary foods, again, not healthy. Let's find that balance. And in everything we do, in one way or another, it features. It shows, it comes up, and it comes up quite a lot. And when we do look at the different things in our life, it's hard, especially when you're planning an ashra, planning a lecture series, it's hard to pinpoint those most important things that we should spend our time talking about. Because of course we only have 10, some places 12 days. Inshallah, this lecture series will go until the 12th of Muharram, with the exception of course of Ashura, we won't have any of inside. See, pinpointing certain things is quite difficult. But I've chosen a list. I've chosen a few different things that I think it is important to talk about. And amongst those, there's certain things that we do a lot every day. There's certain things that feature in our lives really, really heavily. There's certain things that don't feature so much. Now, normally when it comes to Muharram time, when you listen to a lecture like this, you would hear the alim speak about your namaz, your attention to Quran. Personally, I've chosen not to speak about those topics this year. Purely because, as important as they are, as necessary as they are, inshallah, if you can learn to find the balance within these different aspects of our life that we will be speaking about over the next 10 to 12 days, then you'll be able to, at the same time, apply that with your namaz, with your Quran. You'll be able to give your time to the other acts of ibadah. Of course, some of the things we're going to be talking about are also acts of ibadah. For instance, when we look at trying to stay healthy, it's an act of ibadah, it's an act of worship for Allah Azza wa Jalla. When we look at trying to take care of ourselves, it's an act of ibadah for Allah Azza wa Jalla. And amongst those, some things, like I said, we do a lot. Our social media, how often we use Facebook, Instagram, Twitter, that comes up. It comes up quite heavily. We use it quite a lot, on the whole. Some people more than others, but on the whole, we use it quite a lot. We also have our TV, we have Netflix, we have gaming, things like that. How much time do we give to that? How much time should we give to that? What are the benefits? What are the cons? How do we spend our time with it? One very important topic that I want to look at, it may take more than a day, is relationships. How much time do we devote to the different people around us? And relationships, there's a few different levels of relationships, a few different types of relationships. Of course, you have your significant other. You also have your parents, your family, you also have your friends. And with that comes another topic that I want to focus on. It comes under the banner of relationships, but at the same time, it's a very important topic on its own. Community, the different communities around us. How we can help them, how they can help us. What's our responsibility to our different communities, our different types of communities? And why is it important to have a community? Why is it important for them to be there? We're also going to look at one very, very key topic, which we'll be looking at towards the end of the series, which is how we value the opinions of other people. Where do we find the balance between valuing the opinions of others and worrying too much about those opinions? We have to look at these kind of balances, these different things. We'll be looking at schedule as well, which is one thing that Islam focuses heavily on. And in this lecture, inshallah, we'll understand how we can give time to namaz and Quran and things like that. We also
have our leisure. It's very important that we understand how to take time for ourselves, how to take a little bit of time to relax. Of course, the ideal that we're presented with is that we work our whole lives. We keep ourselves going, we keep ourselves busy, we keep ourselves productive in every which way, but it's important to take a little bit of time off as well. It's also important to relax a little bit. One thing I like to sneak into every lecture series I do is the importance of nature. It's beautiful. If you look at what's around us, what Allah has given us, the natural world, the earth around us, I'd like to speak a little bit about that as well, finding the balance between taking our time away to have a little space in nature, have a little bit of time to ourselves. We'll also be looking at our health and our fitness, inshallah. Like I said at the start, I'm not an expert, I'm not a doctor. But having spoken to doctors and experts, having done research, I'll repeat the advice that they give. And the interesting thing, with a lot of these kinds of topics, with your health, with your taking time for your leisure, with our relationships, with our opinions, when we look at the Islamic opinion on all of these and the Islamic advice given for all of these, it's very, very clear that the scientific advice is no different. What science tells us, what psychology or physiology or biology tells us, there's very few places where it steps away from what Islam tells us is best for us, what Islam tells us to do. When we learn through this process, when we understand these kind of things, one of the points of going through topics like this and going through experiences like this is very simply so that we can realize how much Islam has given us for our daily lives. Islam, like we say, it's not just about namaz and roza and Quran. It's not just about going to Hajj and Zakah. No, Islam is about all aspects of our life. And these kind of things help us understand that we can see how much Islam actually helps us with these things. Now, of course, given that is a lecture series, it takes about 12 days to go through all the topics. Often we don't get through all the topics. And it's understandable that in Muharram, many people, they don't stay in the same place for 12 days. They go to one masjid, they go to another center, they go to another. Or in this case, they go to one YouTube channel, another YouTube channel, another YouTube channel. So before we move on to Masa'ib, I'd just like to spend a few moments looking at very common solutions for those people who can't be with us to look at the in-depth of each individual topic. Common solutions, first of all, is understanding the value, the benefits, and the negative impacts that each of these issues has in our life. Everything we do, understanding what it does, what feature or what role it plays in our life. That's the very first thing that we have to do. The second thing is understand where it compares to other things we have to do, where it lies within our life, where it lies within the other things. So for instance, if I've got football, but namaz is qaza in 10 minutes and for whatever reason I haven't read it, I need to understand which one's more important. And that ties on to the third general solution, which is to learn to prioritize. To find that balance in our life, we have to understand how to prioritize different things. And one issue with a lot of us, when we procrastinate, we see it a lot. So for instance, if I get up to clean my room, my target is to clean my room, and that's what I should be working on, that's what I should be doing. But then I might find an old picture, I might find an old project that I worked on when I was in primary school, although I have cleaned my room since then. See, prioritizing comes with focus, comes with concentration, understanding what I'm giving my attention to, when I need to give my attention to it, how much attention I need to give to it. And these are the general solutions that we look at, the general solutions that we focus. Now, when we do go through these days and nights, we try as much as we can to learn together. I understand my responsibility from the beginning. See, I was once told by a scholar in Ireland, very close to me, he said to me that when you do recite, or when you teach, when you take somebody's time, you're not simply responsible for 1 hour of their time. When the day of judgment comes, I am accountable for the time of every single person viewing on YouTube, every single person sitting in front of me. I'm accountable, say if I read for 1 hour, I'm accountable for 1 hour of Jawbaz, 1 hour of Sulaiman Pass, 1 hour of each and every person who sits and listens and takes time out.
So it's important we do try to learn something rather. Inshallah, we will. And if what I say is something that you already knew, I always say this as well, that a majlis, it's not only to teach the people sitting there listening. No. It's also to remind them to teach others around them. It may be the case that we've all found that balance in our life. It may be the case that everyone sitting here has that balance. They have that moderation within their life. And for you, it may seem like these majalis, these lectures, they don't have much value because what we're talking about, you've already achieved that. You've already got that, mashallah. But then for you, the gain, for you, the place where you come out of this majlis a better person. Of course, sitting on the Farsh Azam makes us a better person, but the content of what we speak about is that you are reminded to then go and teach other people. The majlis doesn't stop when the Messiah ends. No. The majlis will only ever stop when the things we learn stop being put into action. Now, if I say this to 5 people, they go and say it to 5 people each, the majlis spreads. Everything we've spoken about, be it faza'il, be it masa'il, it spreads and it goes on and on. And it's in the very same way that Sayyida Zainab al-Khadun spreads the message of Karbala all those many years ago, and for it to trickle down from person to person to person to person to finally reach us. Recite aloud salawat ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. It is quite difficult, quite strange. The circumstances we're in, the way these majalis are being held. See, normally we're all gathered in large crowds, we're all together. The whole world comes together as one. People from every corner of the world. They'll be remembering Imam Hussaini. But this year it's a bit weird, it's a bit different. Why? Because this year we're all left to our own individual life. We have a real test upon us. We have to take it upon ourselves to be a part of the remembrance of Imam Hussaini alayhi salam. And in that has been an answer to a question I've asked myself time and time again, when I was a young child especially. I used to ask myself, why is it that they say Sayyida Zahra goes to each and every majlis? Everywhere there is a majlis, they say Sayyida Zahra goes to that majlis. She cries for Imam Hussaini. I used to think, why? Why would Sayyida Zahra go to every majlis? And it's only in the last few years that I really realized it's because there is no one to go to Baqi to cry with Zahra. There is nobody who could go to Medina to cry with Imam Hussein's mother. It's only now that I realize the pain. In the run-up to this Muharram, there was a weird state in my heart. There was a weird pain, a weird grief over the thought that we might not get together for Muharram. We might not have these majalis this year. But imagine the pain and the grief of Sayyida Zainab when she sees Sakina start to cry, and her crying is greeted with a whip when she knows no one can cry for Hussein at that time. It is now that we start to understand just a glimpse into the world of the Ahlul Bayt alayhimus salam. We are coming close to Maghrib time. See, every month that comes and goes, Islamic month, the way that the people of Medina, and even till this day, would always find out that the new month has arrived is they would do what? They would look up for the moon in the sky. When they see the new moon, they know that the new month has arrived. But it says that the month of Muharram, the people of Medina needed only to listen out for the crying coming from the house of Sadiq al Muhammad. All they needed to do was listen for the tears and the wailing and the weeping to come from the house of Sadiq al Muhammad. But this year, we are blessed to be able to hold these majalis ourselves, to be able to hold these majalis in our own houses. And let me explain to you just once, just for one moment, how important these majalises are. The status that we get from these majalis. There was a time when there was an old lady and her son. Every year they would hold an ashra of majalis.
for Imam Hussain. In the first 10 days of Muharram, they would hold 10 majlises. The old lady and her son would work very hard. It was just the two of them. They had nobody else. Until one year, the son passed away. As Muharram began to come closer and closer, the old lady began to worry. She began to think, what is it that I will do? How will I hold these majalis? I have no one to help me. There is nobody else. They got to these very days that we are in now. We got to these days, and she raises her hands one time. She raises her hands to Allah Azza wa Jalla and she says, oh Allah, you are a witness that for as long as I could, I held majalis of your Hussain. But now what can I do? I am all alone. There is nobody to help me. As she was saying this, she heard a knock at her door. She went to answer the door. She sees an old lady with her face covered. The old lady says to the woman, she says, I heard that you hold majalis at your house for Hussain ibn Ali. The woman says, every year I have, but this year, what can I do? I am alone with nobody to help me, so there will not be any majalis, forgive me. The old lady says, no, I am here, I will help you. We will do the majalis together. We will remember Hussain together. So together, they set up the majalis. The first of Muharram comes, the majlis is held. He said that old lady, the guest, she would stand at the door for every visitor, every woman that comes in, she would say salam to them. She would greet them and guide them to their place. It said that when the time was come for the Tabarruk, she would go and she would serve each and every person with her own two hands. And when the time came for the majlis to finish, she would stand at the door and she would thank each and every visitor for coming to the majlis of Imam Hussain. For 9 days this would happen. On the 9th of Muharram, the guest turns to the woman and she says, now I must leave. I have a very far place to travel to. I must travel a very long distance. I have to go. The woman says, but tomorrow is Ashura. All these days has been leading up to Ashura. You'll leave now. They went back and forth. The owner of the house, the lady who was holding majalis, realized she cannot convince this old lady. She says, fine, I thank you. You may take your leave. The woman left. Ashura came. They held the last majlis. The majlises were finished. 11th Muharram, the old lady rests. On the 12th of Muharram, she thinks, I will go to the grave of my son. It has been the whole 2 weeks now. I have not been to his grave. Let me go and I will explain to him. I will sit next to the grave of my son and I will tell him all about how I was able to hold majlis this year. He will be so happy upon hearing it. The woman goes to the graveyard. As she arrives at the grave of her son, she sees an old lady draped over the grave, crying and wailing. She says to her, woman, this is the grave of my son. Maybe you have come to the wrong grave. Maybe you mean to be at another grave. There is nobody else to cry for my son. The woman turns around. She lifts the niqab from her face. She says, for 10 days you cried over my Hussain. For 10 days you cried over my son. Today I will cry over yours. Understand the status of these majalis, it is not known. How else could we expect Sayyida Zahra to come to our majalis, to come to our homes, to sit with us and cry with us? It is only the majalis of Imam Hussain that gives us this privilege. Allah la'natullahi ala qawmi zalim. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. We pray to Allah Azza wa Jalla first and foremost to raise the ranks of all those who were with us in previous majalis, in previous Muharrams, but are not with us this year. We pray to Allah Azza wa Jalla, oh Allah, only take our lives at that point where you are most pleased with us. We pray to Allah Azza wa Jalla to hasten the appearance of the Imam of our time and to make us amongst those who fight alongside him and help the cause of Islam. Salawat ala Muhammad wa ala. As was previously discussed, we will inshallah continue on with a short audible majlis. We will speak a little bit in audible just for the audience of Hussaini mission. Recite aloud salawat ala Muhammad wa ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وواكب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضل امتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه موجبا وإلى حسن مزيده مقربا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة للعاشقين والمراد المشتاقين شمس العارفين والسراج الصالحين نبي ہے مصباح والعلم صاحب جود والکرم والله عاصمه وجبرائيل خادمه والبراق مرقبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولاي الثقلين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم ومراتبهم ومنزلتهم ومقامهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد جیسے کہ ابھی انگلش کی مرضی میں انگلش کی مجلس میں کیا تھا اور جیسے کہ ہر مجلس میں کرنا بھی چاہیے ایک بار سب ان لوگوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں ایک فاتحہ اور ایک ذرا لہجہ لے لیں ایک موقع لے لیں ان کو یاد کرنے کے لیے اور شکر گزار ہونے کے لیے ہر اس بندے کے لیے جس نے ہمیں ظاہر حسین سے قریب کیا الفاتحہ آج ایک ایسا دن ہے کہ مجالس دوبارہ شروع ہوئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو پہلے ہوتے تھے جن کے ابھی ہم نے فاتحہ کیا جن کو یاد کیا اور اکثر ایسے جب دیکھتے ہیں ایسے وقت سوچ آتا ہے کہ میرا بھی کب وقت ہوگا میرے لیے کون سا وقت لکھا ہے پروردگار یہ تو معلوم ہے قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس دنیا سے جائے تو بار بار ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں اور موت کا نہیں ہے کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پلٹ کے ایک دن واپس جانا ہے پروردگار کی طرف مگر
جدھر سے آئے ہیں اور جدھر واپس جائیں گے، کیا بالکل ویسے جا رہے ہیں جیسے ہم آئے تھے، یا کچھ بدل کے جا رہے ہیں؟ ہم میں کچھ تبدیلی آئی یا نہ؟ مگر ایسے جہان میں آئے، ایسے دنیا میں آئے جہاں فتنہ فساد تو ہر طرف ہے۔ معصومین تو صرف 14 ہیں، یعنی غلطی تو ہوں گی، مشکلات تو ہوں گی۔ اب ان اشتباہ، ان مشکلات، ان غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جنہوں نے ہمیں بنایا ہے، جو ہر روز ہمیں کھانا کھلا کے، پانی پلا کے، گھر دے کے، روزی کما کے، یہ سب چیزیں کرتا ہے اللہ، اس کے ایک اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد پھر بھی سلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد ہوتی ہے۔ اب یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے ہم آئے ہیں ویسے ہم پلٹیں گے نہیں، کچھ غلطیاں تو ہوں گی، راہ میں بھٹکیں گے۔ صراط مستقیم ایسا صراط ہے کہ لگتا سیدھا سیدھا ہے، تو بہت آسانی سے ادھر یا ادھر نکل جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اور جیسے ہم نے کہا، معصومین تو صرف اور صرف 14 ہیں۔ اللہ یہاں پہ اس آیت میں، اس آیت کی جو ہم نے ابھی جس کی تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی 222ویں آیت، یہ ہے بھی اچھی کہ 222ویں آیت ہے، چونکہ میری اردو کی گنتی اتنی اچھی نہیں ہے، 222 آتا ہے۔ 222ویں آیت میں اللہ عز و جل یہ کہا کہ ہاں اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کے ذرا دماغ میں سوال تو آتا ہے، توبہ کرنے والے تو وہی ہوتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا ہے، کیا اللہ ان کو ہی پسند کر رہا ہے جنہوں نے گناہ کیا ہے؟ اللہ کس کو پسند کر رہا ہے؟ کیا بتایا اللہ عز و جل؟ آج چلے دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے انہوں نے گناہ کیا تو ہے۔ یہ توبہ ہوتا کیا چیز ہے؟ اور جیسے کہ انگلش کی مجلس میں کیا تھا، وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع کو لے کے کیوں بیٹھوں، کیوں چاہتا ہوں کہ اس چیز پہ بات کریں۔ زندگی جو گزارتے ہیں، غلطیاں جو کرتے ہیں، کہیں نماز قضا ہو گئی، کہیں روزہ قضا ہو گیا، کرتے کرتے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کتنی نماز قضا ہو گئی، کتنے روزہ قضا ہو گئے، کتنی بار میں نے گناہ کیا ہے جو مجھے پتہ بھی نہیں ہے، کتنے بار میں نے گناہ کیا جو مجھے پتہ بھی تھا۔ بہت سے لوگ سوچ سوچ کے ذرا مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید جنت میرے نصیب میں نہ ہو، شاید جنت میرے لیے نہیں ہے، میں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنی گناہ کی ہے، کیسے اللہ مجھے جنت میں جانے دے گا، کیسے اللہ عز و جل مجھے قبول کرے گا۔ اور جب یہ سوچتے ہیں تو یہ سوچ ویسے سوچنے کی بات ہے، یہ اگر سوچ دماغ میں آ جاتا ہے تو پھر یہ بھی سوچ آ جائے اگر جنت جانا نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا، اور مزید کوشش کیوں کریں۔ اور بہت سے لوگ ایسے سوچتے بھی ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کیے، اتنے غلطیاں کی ہیں کہ کیسے جاؤں گا جنت میں، جنت تو میرے لیے اتنا دور ہو گیا کہ یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا۔ پر جب یہ سنتا ہوں تو ایک مثال یاد آتا ہے، بہت پیارا سا مثال جو میں سنا۔ ایک عالم دین آئے تھے، محرم ہی پڑھنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ مثال دیا، کہ وہ اپنے گھر میں تھے اور وہ پڑھائی کر رہے تھے،
پڑھائی کرتے کرتے انہوں نے سوچا مجھے یہ کتاب چاہیے، تو وہ دوسرے کمرے سے کتاب لینا تھا. جا رہے تھے اس کمرے سے اس کمرے تک، جیسے وہ گزر رہے تھے دو کمروں کے بیچ میں، انہوں نے دیکھا ان کی نواسی بستر پہ کھیل رہی ہے. نواسی بہت چھوٹی تھی ان کی اس وقت، چل پھر نہیں سکتی تھی. وہ جا رہے تھے کتاب لے کے واپس آ رہے تھے. جب وہ کتاب لے کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ان کی نواسی نے دو ہاتھ آگے کیے تاکہ نانا ان کو اٹھا کے گود میں لے لیں. گود میں لیا نواسی کو، گود میں لیتے ہوئے پڑھائی شروع کیا. یہ کرتے کرتے ان کے دماغ میں خیال آیا کہ اللہ عز و جل ہمیں اسی طرح سے پیار کرتے ہیں. اللہ عز و جل جب ہمیں پیار کرتے ہیں تو ویسے نہیں ہے جیسے ہم پروردگار سے کرتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سیدھے اللہ تک پہنچ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا. اور خاص طور پہ جب فاصلہ اتنا بڑھ گیا، جب اتنے گناہ کر لیے، اتنی مشکل وقت آئے، اتنی غلطیاں ہو گئی، ڈائریکٹ تو بات نہیں ہے. اتنا آسان بھی نہیں ہے پر اتنا مشکل بھی نہیں ہے. یہ مثال کو واضح کروں، مثال کو سمجھاؤں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا میری نواسی مجھ تک خود اٹھ کے تو نہیں آ سکتی تھی، تو اس نے کیا کیا، بس دو ننھے منھے ہاتھ آگے کیے. باقی رستہ تو میں نے خود طے کیا ہے نا. اے پروردگار ایسے ہی ہیں، بس دو ہاتھ ان کی طرف بلند کریں، باقی رستہ پروردگار ہماری طرف آ جائے. صلوات سورہ اللہ محمد محمد. بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور یہ صرف مثال کی بات نہیں. اللہ عز و جل حدیث قدسی میں خود کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہاتھ کے اتنا حصہ طے کرو مجھ تک آنے، تو میں تمہارا پورا ہاتھ کا حصہ تمہاری طرف آؤں گا. اگر تم پیدل میری طرف آؤ تو میں دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آؤں گا. اللہ عز و جل یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان سے قریب ہیں تو ہم سے قریب ہمارے پروردگار، اور ہم ان سے کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہو سکتے ہیں. آج یہی دیکھنا ہے کہ واقعی ہے دور جنت، ہے مشکل یا نہیں. جنت ہر کسی کے لیے تو نہیں ہے. وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے لیے جنت نصیب. اور یہاں پہ ہے تو کہتا ہوا چلوں کہ وہ لوگ جن نے ایک وقت نکالا ہے، موقع دیکھتے ہوئے، مشکل کو پار کرتے ہوئے فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہر مشکل کو پار کر کے، ہر خطرے کو چھوڑ کے مولا حسین کی یاد منائی ہے. ان لوگوں کے یقیناً یقیناً ان کے نصیب میں جنت تو ہوگا انشاءاللہ. اب یہ ذرا سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے کیوں ایسا لگتا ہے کہ جنت اتنا مشکل ہے، کہ توبہ کرنا اتنا مشکل ہے. کیا بات ہے اس توبہ کا، جنت کا؟ غلطیاں کی اور کہا جاتا ہے کہ نہیں توبہ کرو اللہ معاف کر لے گا، توبہ کرو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحمان اور رحیم. سنتے رہتے ہیں پر کیوں سمجھ میں نہیں آتا. کیا بات ہے کہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں بہت گناہ کیا میں نے. لیکن معافی ہوتی ہے جو معراج کرتے ہیں، اور وہ معافی ہوتی ہے جو خدا بزرگ برتر کرتا ہے. اب دیکھیں ایک مثال تھا، مجھے یاد میں چھوٹا تھا تو کسی ٹیچر نے مجھے سمجھاتے رہتے تھے. میں بھی ذرا شرارتی تھا تو زیادہ سمجھانا پڑتا تھا. کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کوئی کام کر لے تو سوری کر لے. تو ایسا ہے کہ ہر بار جو تم نے ایک کام کیا ہے، کوئی غلطی کی ہے، تم نے دیوار میں کیل ٹھوکی، تم نے غلطی مان لی، سوری کر دی، معافی مانگ لی، کیل نکال دیا، وہاں پہ وہ نشان تو رہ گیا، کیل کا نشان تو ہے، یعنی معاف ہو گیا مگر بھلایا نہیں گیا. اب یہ میں اور آپ کی معافی ہے. ایسے معافی تو ہم انسان کرتے ہیں، پر وہی جو رحمان و رحیم، کیا وہ بھی ایسے ہی معافی کرتے ہیں؟ اول کوئی گناہ کرتے ہوئے جو ہمارے دو کندھوں پہ کتیب ہیں، ہر کام لکھ رہے ہیں. ہاں کوئی کار ہے وہ بھی کرے، کوئی اچھا کام کرے، وہ تو فوراً لکھا جاتا ہے، وہ بہت جلدی لکھا جاتا ہے. جیسے نیت کرتے ہیں کہ میں یہ کوئی اچھا کام کروں گا، لکھ دیا جاتا ہے. ہاں پر کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی ہوتی ہے، سدائے گئے بات ہے کہ رک ذرا انتظار کر، یہ پلٹ نہ جائے، یہ توبہ نہ کر لے، یہ رک نہ جائے. یہ ہے اللہ کا رحم، یہ ہے اللہ کا معافی. اللہ عز و جل بتا رہا ہے دوبارہ یہ میری معافی نہیں ہے جو ہم جیسے کرتے ہیں، جیسے انسان کرتے ہیں.
جو معاف کر لیتے ہیں پر بھولتے نہیں. اللہ عز و جل معاف بھی کرتے ہیں, بھلا بھی دیتے ہیں. اور اس کا کوئی سچا مثال دیکھنا, اس کا کوئی مکمل مثال دیکھنا, حضرت حور سے آگے کوئی ہے ہی نہیں, حضرت حور سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے, اور حقیقت ہے, تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ اگر مولا حسین کربلا میں مشکل میں گھرے تو حضرت حور کی وجہ سے گرے. کہتے ہوئے درد ہوتا ہے, کہتے ہوئے تکلیف ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل میں حضرت حور کے لیے محبت ہے. اور کیسے کسی نے امام حسین کو اتنی مشکل میں ڈالا, ایسے محبت ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو توبہ حضرت حور نے کی, نہ صرف اللہ عز و جل نے مانی, نہ صرف مولا حسین نے مانی, نہ صرف سید زینب اولیاء خاتون نے مانی, ہر وہ بندہ جو امام حسین کا چاہنے والا ہے, ہر وہ مومن, ہر وہ مسلم, ہر کسی نے وہ توبہ مان لی. ہر کسی نے وہ توبہ ایسا مانا کہ ہر سال محرم آتا ہے, حضرت حور کا تذکرہ تو ہوتا ہے, ذکر تو ہوتا ہے, مسائل پڑھتے ہیں حضرت حور. یہ دیکھیں تو سمجھیں اللہ عز و جل کیسے معاف کرے. یہ دیکھیں تو ہم سمجھیں کہ اللہ عز و جل کی معافی اور ہماری معافی کیسے الگ ہے. پر معافی کیسے مانگیں, ہم توبہ کیسے کریں؟ کہنا تو صحیح ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کر دے گا, تو پہلے ہم توبہ تو کریں, معافی مانگیں. تو اب کچھ الگ الگ قسم ہیں. اول جو ہم کام کر رہے ہیں, اگر توبہ مانگ کے دوبارہ کرتے رہیں جان بوجھ کے, اگر میں توبہ کرنا اور مجھے پتا ہے کہ میں وہی کام دوبارہ کل کروں گا, ہاں یہ توبہ نہیں ہے, یہ معافی نہیں ہے, یہ بس زبان چل رہا ہے, دل میں کچھ اثر نہیں, کام میں کچھ اثر نہیں, افکار میں کچھ فرق نہیں. توبہ اول جب کوئی بندہ ڈیسائیڈ کرے, جب کوئی بندہ یہ عہد کرے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ دوبارہ نہیں کروں. بہت پیارا مثال ہے. میں جب ایران میں پڑھ رہا تھا, ایک بندہ تھا جسے زیادہ آشنا نہیں تھا, زیادہ دوستی نہیں تھی, بس جانتا تھا اس کو. اس کے ساتھ ایک بار بیٹھا میں, اس نے کہا مجھ سے کہ زکی تم نے کبھی, جس کو انگلش میں کہتے ہیں گرج, تم نے کبھی کیا ہے, کبھی کسی سے قطع تعلقات کیا ہے؟ میں نے کیا تو نہیں آج تک. تو میں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں اللہ سے کیا, میں کتنی دیر سے, کتنے سالوں سے اللہ سے میں نے قطع تعلقات کر دیا. سالوں ہو گئے میں نے نہ نماز پڑھی, نہ دعا کی, نہ قرآن پڑھا, نہ اسلام کو مانا. کیوں؟ اس میں ایک دعا تھا, بہت ہی شدت سے چاہتا تھا. ہم کو ان کے شہر میں تھے, میں ہر روز جاتا تھا حرم پہ, یہ دعا مانگتا تھا, ہر روزانہ میں جاتا دعا مانگتا تھا. اللہ نے میری دعا قبول نہیں کری. اس دن سے اب تک میں نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا, نعوذ باللہ. میں اللہ سے قطع تعلقات کر لیا. اور اس نے یہی بات کہا, میرے لیے جنت بہت دور ہے, میرے لیے جنت نصیب نہیں. اس نے بات کی اور آخر یہی نتیجہ نکلا کہ بھائی آج ہم بات کر رہے ہیں, اس وقت کی بات ہے جب اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کبھی کی ہے کسی سے قطع تعلقات ایسے. یہ جو بات ہم نے کی ہے یہی اللہ کی رحمت. اللہ عز و جل نے اس جگہ مجھے اور اس کو ساتھ بلایا. کیوں بتاؤں کیا ہوا؟ بات کیا, وہ بہت ہی کچھ افسوس کرتا, بہت عرصہ اتنے سالوں میں نے خدا سے قطع تعلقات کر کے, خدا مجھے معاف کیسے کر سکتا. سال ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, قرآن نہیں پڑھا, حرم نہیں گیا. بات ہوئی, مکمل ہوئی. یہ بھی کہتے ہوئے چلوں کہ وہ فٹ بال کی جگہ تھی جہاں ہم بات کر رہے تھے. تو میں نکل رہا وہاں سے اپنے دوست کے گھر کی طرف. یاد آیا کہ میں اپنے فٹ بال کے جوتے وہیں پہ چھوڑ گیا. جوتے تو اپنے پہنا ہوا, فٹ بال کے جوتے وہیں پہ چھوڑ گیا. رات کے تقریباً 1 بجے تھے, ہم بہت دیر سے بات کر رہے تھے, تو جلدی سے بھاگ کے لیا ہوں اس سے پہلے کہ جگہ بند ہو جائے. میں بھاگ کے اندر گیا, دیکھا کیا فٹ بال کی پچ کے برابر میں مصلی بچھا ہوا ہے, بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ سوچ تھی میرے دماغ میں کہ بھائی اللہ عز و جل کس طرح اپنی رحمت دکھاتے ہیں, پروردگار کس طرح ہم کو اپنی طرف بلاتے ہیں,
ایسا ہے جیسے ہمارے درمیان کوئی رسی ہے، جب چاہتے ہیں کھینچتے ہیں وہ رسی، چاہے جتنا ہم اس طرف کھینچے خدا ہمیں کھینچتا رہتا ہے، واپس بلاتا رہتا ہے. صلوات علی محمد و آلہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. توبہ میں کچھ طریقے کار ہیں توبہ. اول کہتے ہیں توبہ نفاق سے. نفاق کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں ہپوکریسی. وہ اس وقت ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، میں اللہ عز و جل سے معافی مانگ رہا ہوں، غلط کام کیا ہے میں دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. دل میں یقین نہیں ہے، دل میں پھر بھی بات ہے کہ میں نے اتنا گناہ کیا ہے، خدا کیسے معاف کرے گا، ہو کیسے سکتا ہے. یہ ہوتا ہے توبہ نفاق سے. یہ سوچ ہوتا ہے، اسی سوچ سے توبہ کریں تو توبہ ہوگا. اسی سوچ کو چھوڑیں پیچھے تو آپ توبہ کر سکتے ہیں، آپ کا توبہ قبول ہوگا. دوسرا یہ سمجھنا ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ ہوتا کیا چیز ہے. کیا ہے گناہ؟ گناہ ایک چھوٹا موقع جدھر ہم نے اللہ کی بات نہ مانی، یہی ہے گناہ. گناہ کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے. گناہ یہ نہیں ہے کہ میں نے زندگی بھر نہیں کیا، نہیں، میں نے زندگی بھر ایک ایک گناہ کرتے گیا. لمبی چوڑی چیز نہیں، بس وہ ایک چیز کو چھوڑ دیں، بس وہ ایک چیز سے توبہ کر لیں، دوبارہ نہیں کروں گا. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ غلط کیوں تھا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس راہ چلوں، چاہتا ہوں صراط مستقیم چلوں. یہ ہوتا ہے توبہ. اور مشکل ہے، جو سارا سال کوئی ایک گناہ کرتا ہے وہ کیسے روکے اس گناہ سے کیسے ہٹیں. پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ مجھے ہٹنا ہے. بندہ خود سے وعدہ کرے کہ میں اب ہٹوں گا نہیں، اب اس گناہ سے ہٹوں گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ کرتے ہوئے بھی مشکل ہوتا ہے. ہاں، سوچ تو لیا، دماغ کو تو لائن میں لیا ہے، تو اپنی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا کریں. اب اس وقت ایک چیز یاد ہے، تو اس کی بھی ایک چھوٹی مثال. چھوٹا تو مجھے اکثر سنایا دیتے ہیں ہمارے ٹیچرس، کہتے ہیں کہ ایک کلاس تھی بچوں کی، اس کلاس میں ہر بچے کو ایک سیب دیا گیا. ایک سیب دیا گیا بچے کو، اور کہا وہاں جا کے اس سیب کو کھاؤ جہاں اللہ کو نہ پتہ چلے، جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھے. کوئی گیا الماری میں چھپ گیا، کوئی ڈیسک کے نیچے چھپ گیا، کوئی دوسرے بچے کے پیچھے چھپ گیا. ایک بچی بیٹھی رہی، سیب وہیں پر رہی. استاد نے سوال پوچھا تم کیوں نہیں گری، تم کیوں نہیں؟ اس بچے کو سمجھ میں آتا کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں خدا مجھے دیکھ رہا نہیں، جہاں پروردگار میرے کام کو دیکھ رہا نہیں ہے، حتیٰ کام کو نہیں دیکھ رہا، جہاں میرے سوچ کو سننا نہیں ہے. جتنا میں دماغ چلاتا ہوں، جتنے میرے سوچ چلتے ہیں میرے دماغ میں، خدا ہر اس سوچ کو سننا. جب یہ واقعی سمجھ میں آئے گا پھر جدھر بھی ہم جائیں گے، جیسے بھی گناہ کا موقع سامنے آئے گا، جس خدا نے ہم کو اتنا کچھ دیا ہے جس کی گنتی ہم کر بھی نہیں سکتے، کیسے ان کے سامنے گناہ کریں. اب دیکھیں مثلاً اگر ایک والد اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ آئی پیڈ نہیں کھیلنا، بہت کھیل لیا آئی پیڈ پہ، اب نہیں کھیلو گے، ٹھیک. شاید وہ بچہ چل جائے پیچھے کہیں چھپ جائے، وہاں پہ کھیلے. تو اپنے والد کے سامنے تو تھوڑی کھیلے گا، والد کے سامنے تو نہیں کھیلے گا. کیوں؟ اتنا احترام ہے یا ڈر ہے یا پیار ہے، محبت ہے، جو بھی ہے، پر سامنے تو نہیں کھیلے گا. یہ سمجھ جائیں گے جدھر جدھر ہم ہیں خداوند متعال ہمارے بالکل سامنے ہیں، گناہ کیسے کریں ہم. جب یہ سمجھ جائیں گے تو وہ گناہ دوبارہ کرنے سے ہم رک جائیں گے. ہاں، وہ گناہ رک گیا. تو کچھ سٹیجز ہوتے ہیں جن کو ہم کو دیکھنا ہے. پہلے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، یہ غلط ہے، کیوں غلط ہے. یہ ہر بندے کو خود میں سمجھنا ضروری ہے. بیٹھ کے بتا بھی سکتا ہوں تو وہ اثر نہیں، جب تک خود بندہ سوچے، جب تک خود بندہ نہیں سمجھے. دوسرا جس کو فارسی میں کہتے ہیں پشیمان شدہ، دل میں تکلیف ہو، کیوں کیا یہ کام، کیا کیا میں نے، یہ کیسے کر لیا میں نے. اور اکثر اگر دیکھیں گے گناہ کرتے ہوئے یہ ہوتا ہے دماغ میں ایک آواز کہ تم کیا کر رہے ہو، دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، بھلا کریں نہ کریں ہوتا ہے.
جب تک یہ تکلیف ہے ہمیں بھی شکر گزار رہنا چاہیے. ہمیں بھی شکر گزار رہنا چاہیے کہ خدا نے ابھی تک وہ رسی پکڑی, ہم نے بھی وہ رسی پکڑا ہوا ہے جس سے خدا ہمیں واپس اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. اس کے بعد سمجھنا کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے اس سے کس کس پہ اثر لگا ہے, اس کے کیا کیا اثرات ہیں. مثلا اگر میں نے نماز چھوڑ دیا تو اس کا اثر تو مجھ پہ ہے, اور اگر میں نے کسی کا نعوذ باللہ حق کھا لیا تو اس کا اثر ان پہ ہے, تو وہ حق کو ادا کرنا ہوگا. یہ سب کام کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل سے توبہ کریں, دوبارہ وہ گناہ نہ کریں, تو پھر جا سکتے ہیں ہم توبہ کی طرف. پھر اللہ عز و جل معاف کر سکتا ہے ہمیں, اور واقعی ان لوگ میں سے بن جائیں گے جن کا اللہ عز و جل سورہ بقرہ میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صلوات علی محمد و آل اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئے وہ وقت مسائل کا, ہم یاد کرتے ہیں ابا عبداللہ شہداء. اور جب بھی محرم آتا ہے تو یہ سوچ ہے ذاکرین ہو, علماء ہو, خطیبوں کو آتا ہے یہ سوچ کہ جو پہلا عشرہ ہے ان کے آخری دنوں میں مخصوص ہوتا ہے ہر رات کو ایک شہید کی. ہر رات مثلاً یا تو حضرت عباس کا مسائل پڑھ جائے گا, یا تو حضرت قاسم کا مسائل پڑھ جائے گا, یا حضرت عون محمد کے مسائل پڑھیں گے ہم, یا ننسا علی اصغر کا عاشورہ آتا ہے خود مولانا حسین کے مسائل. ان دنوں میں خاص طور پہ آج جس کو شب اول کہتے ہیں, چاند رات کہتے ہیں, سوچ آتا ہے آج کس کے لیے رو, آج کس کو یاد کر کے آنسو بہائے, آج کس کے نام گریا کریں. وہاں پہ صرف ایک ہی جواب آتا ہے, آج جو ہم روتے ہیں سید زہرا کے لیے روتے ہیں, آج اس غربت پہ روتے ہیں جو اس دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو. ایک شعر ہے فارسی میں, کہتے ہیں یہ مدینہ یہ بغی ہے, یہ امامی کے حرم ندار. کہ بقی مدینہ میں ہمارے امام ہیں جن کے کوئی حرم نہیں, سینے زن ہا گریے خون ہا تو دل مصیبت ہے. ماتم کرنے والوں رونے والوں دلوں میں مصیبت ہے ان کے پر کیوں گریے ممنوع روز ممنوع اینجا شهر غربت ہے. ہاں کہتے ہیں نہ گریہ کی اجازت نہ ماتم کی اجازت, یہ شہر غربت ہے. پر شہر غربت کیسے جدھر 4 امام ساتھ ساتھ اور وہ جگہ آباد نہ ہو. آگے وہ شعر بڑھتا ہے, کہتا ہے سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یہ دو نشان بذاره. کہتے ہیں ماتم کرنے والوں دیکھو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے, کم از کم ایک چراغ تو جلا لیں. آئے زہرا کے لیے روتے ہیں وہ ماں جو ہر گھر میں جا کے مصیبت کی ہے, ہر گھر میں جا کے اپنے حسین کی پرسائش کی ہے. ہاں تعزیت کی ہم اس سال بقیہ تو نہیں جا سکتے, حتیٰ کربلا کہاں جا سکتے ہیں. ہاں اس سال مولا پتہ نہیں کیا خطا ہوئی کہ نہ بلایا گیا, مولا پتہ نہیں کیا کر دیا کہ ہمیں نہیں بلایا, کہ دعوت نہیں دی. پر ہم یہاں پہ تو ہیں, یہاں پہ تو مجالس چل رہی ہیں. امام علی رضا علیہ السلام کے وقت میں ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا دیبل کو امام علی نے بڑا عرصہ پڑھایا سکھایا. اس کے بعد دیبل اپنے شہر واپس چلے گئے. شہر واپس جا کے شادی بھی کری دیبل نے, بچہ بھی پیدا ہو گیا. سالگرہیں آتی گئیں جاتی گئیں. ہمیشہ
ہر سالگرہ میں دیوبند اپنے مولا آقا امام علی رضا کو بلاتا تھا اور امام نہیں آتے. شادی ہوئی تو امام کو بلایا, امام نہیں آئے. بیٹے پیدا ہوئے, امام کو بلایا, امام نہیں آئے. آخر دیوبند نے سوال کیا کہ یا امام, یا مولا, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کیا کوئی خطا ہوئی ہے, کیوں نہیں آتے, میں نے جتنی بار دعوت دی ہے. مولا نے کہا نہیں, جہاں تک میرا سوگ حسین, میں کوئی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا سوائے خوشی اسلام, سوائے عید میں کوئی خوشی میں شامل نہیں ہوتا. پھر مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے گھر, آئیں میرے شہر, دیکھیں, میں آپ کو دعوت کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں کیا آپ آئیں. مولا کہتے ہیں ایک مجلس حسین رکھو, میں مجلس میں آؤں گا تمہارے. دیوبند نے کہا ٹھیک, میں مجلس رکھوں گا. مجلس رکھی گئی, امام آئے, آیا وقت مجلس, امام در دیوبند پہ پہنچے. دیوبند آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں, کہتے ہیں یا مولا میں تو آپ کے پاس آنے والا تھا, میں آپ کو آؤں لوں, آپ کو لے آؤں یہاں پہ. مولا کہتے ہیں کہ جہاں مصائب حسین ہے وہاں کوئی کسی اہل بیت کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں تیرے مولا کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, میں پہنچ جاتا ہوں وہاں پہ. دیوبند نے بلایا آقا کو اندر, آئے اندر, مولا فرش ازا پہ بیٹھے, مجلس شروع ہوا, خطیب نے پڑھنا شروع کیا, گریے کی آواز آئی. ایک بار دیوبند پلٹ کے دیکھتا ہے, مولا نظر نہیں آ رہے, مولا پتہ نہیں کہاں چلے گئے, مجلس میں اٹھ کے چلے گئے. دیوبند دیکھتے ہیں کہ جاؤں میں گلیوں میں گھوم دوں, شاید مولا واپس اپنے گھر چلے گئے, شاید کوئی بات بری لگ گئی, پتہ نہیں کیا ہوا, جاتا ہوں دیکھتا ہوں مولا کدھر ہے. پر دیوبند کو صرف اپنے گھر کے در تک جانا تھا جہاں سب جوتے رکھے ہوئے تھے سارے مہمان کے. دیکھتا ہے مولا وہاں بیٹھے, مولا سے کہتا ہے مولا آپ یہاں پہ جوتوں کے درمیان, چپل کے درمیان, مولا آئے آپ فرشیزہ کے سامنے بیٹھے. مولا کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں دیوبند میں اس فرشیزہ پہ کیسے بیٹھوں جہاں زہرا علی اور رسول بیٹھے ہو. یہ ہے مجالس حسین. لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. مجلس کے اختتام کو ایک دعا کے ساتھ کرتا ہوں. اے پروردگار, اس سال ہمارا بلاوا تو نہیں ہے کربلا میں, اس سال ہم جا تو نہیں سکتے ہیں, مگر جو چھوٹی مجلس ہم کر سکتے ہیں قبول فرما. بحق سیدہ زہرا ان مجالس ان عبادات کو قبول فرما. مولا آئندہ جلد از جلد ہمیں بلا لے اپنے روزے پہ. مولا بڑے عجیب حال ہے دنیا کے, پورے دنیا میں اپنے مومنین تو بڑی مصیبت ہے, یا بحرین ہو, یا یمن ہو, سیریا, عراق, پاکستان ہو, شام ہو, جدھر جدھر بھی مومنین اور مومنات کی مشکل ہے, مولا مشکل کے حل فرما. مولا ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں جلد از جلد فرما, ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما, ان کے ساتھ جنگ کرنے کا اجازت فرما. مولا ہمیں صرف اور صرف اس وقت اس دنیا سے لے جب سب سے خوش ہو. مولا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ آئندہ اسی طرح سے اس سے بھی بہتر ہزار حسین صلوات اللہ محمد